ٹی وی اپنے معزز ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ فرعون کے لشکر کو خدا کے لشکر یعنی مچھروں نے کس طرح سے ہلاک و برباد کیا۔ ادھر مچھروں کے سردار نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا رب العزت، نمرود کو ہلاک کرنے کی سعادت مجھے عطا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ادھر نمرود نے جب اپنے لشکر کی تباہی کا حال دیکھا تو بھاگ کر اپنے محل میں جا کر تخت پر پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ مچھروں کا سردار وہاں سے اڑا اور جا کر اس کی ران پہ جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر نمرود مزید خوفزدہ ہوا۔ اچانک اس کی ایک بیوی اس کے پاس محل میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر نمرود نے کہا، اسی طرح کے جانوروں نے میرے 60 لاکھ لشکری ہلاک کر دیے ہیں، حالانکہ یہ جانور دیکھنے میں کتنا کمزور اور ادنا ہے۔ یہ کہہ کر نمرود نے مچھروں کے سردار کو پکڑنا چاہا، لیکن مچھر اڑ کر نمرود کی ناک کے راستے دماغ تک جا گھسا، اور یہ مردود ایک اذیت ناک عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ 40 روز تک اس کی حالت انتہائی کرب اور تکلیف میں گزری۔ کبھی احباب درباری اور کبھی نوکر اس کے سر پر لکڑی اور جوتے برساتے، جس سے نمرود کو کچھ آرام مل جاتا، اور جیسے ہی اس عمل کو روکا جاتا، مچھر دوبارہ سے اس کو اذیت پہنچانا شروع کر دیتا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی خدا آئی کہ اے میرے نبی، نمرود کے پاس جاؤ اور دعوت حق اور رسالت دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کلمہ حق پڑھنے کو کہا تو نمرود نے انکار کر دیا اور کہا کہ کون سا خدا اور کس نبی کی میں گواہی دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے محل کے در و دیوار اور اس میں موجود تمام چیزیں خدا کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ اتنا سنتے ہی محل کے در و دیوار اور تمام اشیاء نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ملعون بہت ہی حیران اور پریشان ہوا اور فوراً اپنے تمام محل کو گرا کر اور چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری پوشاک گواہی دے گی، اور اسی وقت نمرود کے تمام کپڑے خدا کی وحدانیت اور رسالت ابراہیم کی گواہی دینے لگ گئے۔ نمرود ملعون نے تمام کپڑے اتار دیے اور جلا کر بولا، اب بتاؤ کون گواہی دے گا؟ فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اس ملعون کے تمام ہلاک ہونے والے لشکر نے مرتے وقت وحدانیت خدا کا اقرار کر لیا تھا، لیکن یہ کافر ہرگز ایمان نہ لایا اور یہ قیامت تک شدید عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا تو ملعون ابو جہل نے کہا تھا کہ اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں محمد کو دشمن مانتا اور جانتا ہوں تب سے اس کی رسالت کی گواہی نہیں دی، چنانچہ قیامت کے دن حشر تک اس کی گواہی نہیں دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے تو ابو جہل وہاں بھی اقرار اور وحدانیت خدا نہیں کرے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ بس تو سمجھ لو کہ یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب الہی کے شکار بنیں گے اور دوزخ کے ایندھن رہیں گے۔ جبرائیل نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، اس مردود کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب کچھ زیادہ وقت باقی نہیں رہا کہ اس کے ہلاک ہوتے ہی مچھر اڑ کر اپنے واپس مسکن کو چلا جائے گا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ نمرود کے سر پر جب تک لکڑی کے وار کیے جاتے اور جوتے برسائے جاتے اس کو آرام مل جاتا، اور مچھر کو بھی تھوڑا سا آرام کرنے کا موقع مل جاتا۔ روایات میں ہے کہ ایک روز ایک نوکر جو نمرود کے جوتے مارنے کی ذمہ داری ادا کر رہا تھا، اس کو رات کی کسی پہر نیند آ گئی اور نمرود کو مچھر نے انتہائی تکلیف اور اذیت دینا شروع کر دی۔ اس پر ملعون کو بہت غصہ آیا، نوکر کو سخت برا بھلا کہا اور غصے ہوا۔ چنانچہ نوکر نے دوبارہ لکڑی اور جوتے سے نمرود کے سر پر وار کرنا شروع کر دیے، جس سے اس کو سکون ملنے لگا۔ دفعتاً نوکر کو ایک موٹا ڈنڈا پاس ہی پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا، نمرود کے سر پر اس طریقے سے وار کیا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دماغ کا بھیجا نکل کر اس کے باہر آ گیا۔ مچھروں کا سردار جو نمرود کے سر میں موجود تھا وہ وہاں سے نکلا اور اس ملعون کے دماغ کو کھا لیا، اور اس ملعون کے دماغ کو کھانے کے بعد واپس اپنے مسکن کی طرف چلا گیا، اور اس طرح سے نمرود ملعون اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور واصل جہنم ہوا۔ ہماری آج کی ویڈیو کے اختتام ہوتا ہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے کھیرے ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔